السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ہسٹری تھرڈ ایئر کا لیکچر نمبر 7 ہے، جو کہ عرب قبل از اسلام معاشی حالات کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے عرب قبل از اسلام جو ہے ان کی مذہبی حالات اور ان کی جو ہے مذہبی حالات اور اس کے علاوہ ان کی سیاسی حالات کے بارے میں پڑھا۔ آج ہمارا لیکچر جو ہے ان کے معاشی حالات کے بارے میں ہے۔ معاشی حالات میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے طبقاتی تقسیم۔ معاشی اعتبار سے عرب جو ہے وہ دو طرح کے طبقات میں تقسیم تھے۔ ایک وہ لوگ جو ہے جو کہ حضری تھے، اپنے آپ کو وہ شہروں میں آباد تھے، مستقل طور پر شہروں میں ہی وہ رہائش پذیر تھے، زراعت یا تجارت کے ذریعے سے روٹی کماتے تھے، روزی روٹی کماتے تھے، لیکن ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ مکہ جو تھا یہ اس وقت شہر تھا، مدینہ بھی شہر تھا، لیکن مدینہ کے لوگ زراعت سے وابستہ تھے، جبکہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ تجارت سے وابستہ تھے۔ دوسرا جو زیادہ تر آبادی جو عرب کی تھی وہ تھی دوسرے نمبر پر بدوی جو تھے، وہ وہاں پر خانہ بدوش کی زندگی گزارتے تھے۔ جہاں پر ان کو چراگاہ نظر آتی وہیں پر ڈیرا ڈال دیتے۔ جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کے لیے خوراک ختم ہو جاتی تو کسی اور جگہ کا رخ کر لیتے۔ ان کی جائیداد اور ذریعہ معاش جو کچھ بھی تھا وہ ان کے جانور تھے۔ ان کی جو ہے کھال لباس کے طور پر بھی کام کرتی تھی، ان کا گوشت اور دودھ خوراک ہوتا تھا ان کا۔ اور اس کے علاوہ یہ جو خانہ بدوش تھے یہ قافلوں کو بھی لوٹ لیتے تھے، اور ان کے ہاں یہ بہت بہادری کا کام سمجھا جاتا تھا، اور جو قبائل ڈاکے کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے۔ تیسرا جو ان کا طبقہ تھا وہ تھا غلاموں کا طبقہ۔ یہ معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ تھا، جو کہ خادموں کی حیثیت سے رہتا تھا، اور اس میں عرب لوگ بھی شامل تھے اور غیر عرب سب لوگ شامل تھے۔ عرب جنگوں میں مغلوب ہو جاتے یا مقروض ہونے کی وجہ سے غلام بن جاتے تھے، جبکہ غیر عرب جو تھے وہ بکتے بکاتے جو ہے وہ اس سرزمین پر پہنچ جاتے۔ ان کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی تھی، اور ان کے مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جس طرح کا چاہے سلوک کرے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو انتہائی سخت سزائیں دی جاتی تھی۔ غلام کا بیٹا بھی غلام ہوتا تھا اور ان کی بیویاں بھی غلام ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ دوسرا ہمارے پاس جو ٹاپک آ رہا ہے ثقافتی سرگرمیاں۔ ثقافتی سرگرمیوں میں سب سے زیادہ عکاس کا میلہ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ عرب کے لوگ قبائلی رقابتوں، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے جو ایک دوسرے کے ساتھ جو باہمی اناد ہے اس کے باوجود ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جن کی عناصر میں وہ اپنے آباء و اجداد پر فخر اور ان کی روایات کو برقرار رکھنے کا جذبہ اور مشترکہ زبان کو گنوایا جا سکتا تھا۔ یعنی کہ سارے اپنے آباء و اجداد پر فخر بھی کرتے تھے، اور سب کے سب اپنی زبان کہ وہ عربی بولنے والے ہیں تو وہ باقیوں کو اجمی کہتے تھے، یعنی کہ گونگا۔ عربی نسلی طور پر عدنانی اور قحطانی دو گروہوں میں تقسیم تھے، جس کا ہم لوگ پہلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں کہ عدنانی اور قحطانی ان کی آپس میں بھی لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ اچھا، لیکن دونوں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ عکاس کے میلے میں ان کے جو ہے شعری ذوق کا بھرپور اظہار ہوتا۔ ان کی شعر و شاعری جو تھی وہ عکاس کے میلے میں چلتی، اور عکاس کا میلہ نخلا اور طائف کے درمیان عکاس کے ایک علاقہ تھا، وہاں پر لگتا تھا ہر سال، جہاں عرب ثقافت کا بھرپور اظہار ہوتا تھا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، لیکن وہاں وہ بھی شاعر ہونے کا ثبوت فراہم کرتا۔ اس پورے جو ہے میلے میں شعراء کی جو ہے محفلیں منعقد ہوتیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر اشعار بھی جو ہے کہے جاتے۔ کچھ اشعار ان کے اتنے جو یا نظمیں یا ان کے جو غزلیں تھیں وہ اتنی بلند پایا ہیں کہ آج تک کے دور میں ان کی ادب کو کلاسیکل مانا جاتا ہے، کلاسیکی۔ لیکن اس کے باوجود یہ انتہائی بیہودہ جو ہے وہ ایک میلہ تھا، جہاں پر ہر طرح کی گندگی موجود ہوتی تھی۔ اس وجہ سے یہ جو ہے، لیکن چونکہ وہاں کے لوگ ان چیزوں پر فخر کرتے تھے، اس لیے وہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے لیے جائز سمجھتے تھے، اور وہ بڑے فخر سے عکاس کے میلے میں شریک ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ہمارے پاس سب ٹاپک بن رہا ہے خاندانی نظام کی تباہی۔
ख़ानदानी निज़ाम की तबाही ये थी कि अरबी माशरे की अखलाकी जो है वो हालात जो थी वो एक बहुत ख़राब थी। इसमें ये था कि अरब औरत का कोई मकाम नहीं था। ये आप लोगों को इससे पहले आप में से हर एक ने पढ़ा ही होगा कि औरत का कोई मकाम ना था, उसको कोई किसी तरह की इज़्ज़त हासिल ना थी, और हत्ता कि उनको जो है वो हर तरह के जो है वो उनके साथ सलूक रवा रखा जाता था। इसके अलावा विरासत में भी बीवियां तकसीम हो जाती थीं कि अगर बाप के मरने के बाद उसकी बीवियां जो है वो उनके बेटों में तकसीम हो सकती थीं। कत्लो गारत डाका इनके यहाँ बहादुरी की अलामत थी, और वो अपने कबीले के मकतूलों का बदला लेना अपना फ़र्ज़ समझते थे। और इनके ख़्याल में जो मकतूल होता था वो उसका यानी कि जो शख्स मकतूल होता था उसकी रूह को सुकून तभी मिल सकता था जब उसके कत्ल का बदला लिया जाए। यही वजह थी कि कत्ल गारत का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता था, क्योंकि ये दूसरे तरफ दूसरे जो कत्ल होता था उसके ख़ानदान में भी यही रिवाज था। ये नतीजतन ये कत्ल गारत चलता ही रहता था। बेरहमी और बेरहमी इतनी थी इनमें कि ये बाकायदा जो है ये जंगों में कत्ल करने के बाद जो है ये लाश के साथ इंतहाई वहशियाना सलूक करते थे, मुजरिमों को वहशियाना सज़ाएं देते थे वग़ैरह वग़ैरह। ये बेहयाई इतनी थी कि ये जो है खाना काबा का तवाफ़ करते तो भी इनके कपड़े पूरे नहीं होते, और वग़ैरह इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जो इनके थे। जानवरों को दरख्तों से बांधकर इन पर तीरंदाजी की मशक भी करते थे। तो ये बहरहाल बेरहमी और बेहयाई में बेइंतहा थी। तमद्दुनी हालात ये थे कि बाज़ मौरिख़ीन का ख़्याल है था कि किसी ज़माने में सरज़मीन अरब में भी तमद्दुन अपने कमाल को पहुंचा हुआ था, और ये ज़्यादातर वो यमन के बारे में कहा जाता है जिनको अपने तमद्दुन पर या अपने तहज़ीब पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र था। इसके अलावा आद और समूद के खंडरात जो हैं वो भी यहीं से बहुत से शुमाली और वस्ती अरब में बहुत से ऐसे आसार हैं जिनसे पता चलता था कि अरब के जिस तमद्दुनी जो है हालत उस वक़्त थी वो बहरहाल अगरचे वक्त के साथ साथ तबाह हो गई थी, लेकिन वो उनके खंडरात से पता चलता था कि ये काफ़ी डेवलप्ड एक कौम थी या एक डेवलप्ड नेशन थी। दौरे जाहिलियत का लिटरेचर, अरबी लिटरेचर अपने नुक्ते कमाल को पहुंचा हुआ था, और इस दौर के कलाम में कसीदा और गज़ल भी शामिल थे। लेकिन इसके अलावा अरब कौम की तमद्दुनी हालत का अंदाज़ा इससे भी हो सकता है कि इनके यहाँ सिक्के बनाने का रिवाज ना था, और रोम के दरहम और दीनार ही इनके यहाँ चलते थे। इसीलिए अरबी ज़बान ने उन्हीं दो अल्फाज को अपने अंदर जज़्ब किया है। इसके अलावा रोशनियों के लिए उन्होंने ईरानियों से चिराग रोशन करने का तरीक़ा सीखा था, और इसी लफ्ज़ को अरबी ज़बान में सिराज के नाम से जज़्ब किया गया। ठीक है। अरबी माशरे में आपको ऊँट, घोड़े, शेर और उकाब की बहुत अहमियत नज़र आएगी। ऊँट वो जहाज़ था जो कि रेगिस्तान को अबूर कर सकता था, और अपने जिस्म में वो पानी और ख़ुराक का ज़ख़ीरा कर सकता था, कई कई रोज़ तक भूखा प्यासा चल सकता था। इस वजह से उसकी बड़ी अहमियत थी। अरबी नस्ल घोड़ा दुनिया भर में बेहतरीन माना जाता था, और अरब इन घोड़ों को दुश्मन पर हमलों करने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। वो इनकी खूबसूरती, क़ुव्वत बर्दाश्त, ज़हानत और वफ़ादारी पर भरोसा करते। उकाब और शेर अपने एदाद के एतबार से और जारहाना इक़दामात की वजह से कदीम अरबों को बहुत पसंद थे। माशरती खूबियाँ। आज का जो हमारा आखिरी सब टॉपिक बन रहा है वो है माशरती खूबियाँ। अगर से माशरी एतबार से देखा जाए तो हमें ये बहुत अजीब सा लगता है कि एक ऐसा माशरा जिसमें जो है हर चीज़ तबाही की तरफ जा रही थी, उसमें भी कई खूबियाँ हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि अरब में भी कुछ खूबियाँ पाई जाती थीं। जैसे मिसाल के तौर पर अरब आज़ादी और हुर्रियत के मतवाले थे। उन्हें ग़ुलाम बनाना मुमकिन ना था, और वो अपनी आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते थे। इंतहाई मेहमान नवाज थे, और अपने मेहमान के लिए दुश्मनी भी मोल ले सकते थे।
عیاری اور مکاری انہیں نہیں آتی تھی، حق گوئی اور بے باکی ان کا شیوا تھا. یعنی کہ عیاری اور مکاری ان کو نہیں آتی تھی، وہ معاملہ فہم تو تھے نہیں عیاری اور مکاری، اسی لیے وہ مطلب یہ کہ ان میں جھوٹ بولنے کا تصور بہت کم تھا، یہ یاد رکھیں. اور اسی وجہ سے جب ہم کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب دیا گیا، تو اس سے آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں پہلے ہی جھوٹ بہت کم بولا جاتا ہو، یا جہاں پر جو ہے وہ تو منہ پر بات کرنے کے عادی تھے، وہاں پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کا لقب ملا ہے، تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ان کی جو ہے خوبیوں کا پتہ خود لگا سکتے ہیں کہ صادق جو ہے ان کا ٹائٹل یعنی کہ سچا ان کو وہ لوگ دے رہے ہیں جو کہ خود بھی جھوٹ کم بول رہے ہیں، یا بہرحال بہت کم جو ہے ان میں جھوٹ کا استعمال ہو رہا ہے. تو اس سے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی خوبیوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جو ہے وہ معراج پر پہنچے ہوئے تھے. بہرحال اس کے علاوہ جو ہے ان میں جو ہے عربی ان کی زبان تھی اور اپنے آپ کو فصیح و بلیغ گردانتے تھے. اس کے علاوہ بہت زیادہ ذہین تھے، اتنی ذہین تھے کہ وہ ایک شخص اپنا شجرہ نسب زبانی یاد کرتا، اور حتیٰ کہ ان کے جو مختلف جو قبیلے تھے ان میں کچھ لوگ تو اسی کام کے لیے مقرر تھے کہ وہ اپنے قبیلے کے ہر شخص کا شجرہ نسب یاد رکھتے تھے، کیونکہ لکھنا پڑھنا یہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے، یا ان میں لکھنا پڑھنا جو ہے وہ ایک بری بات سمجھی جاتی تھی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، لیکن انہیں چھپ کے سیکھا تھا، کیونکہ جو پڑھنا لکھنا سیکھتا تھا اس کو وہ یہ لوگ جو ہے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن جہاں پر وہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے اس کا سارا جو ہے وہ اس کی کمی ہے وہ اپنی یادداشت سے پوری کرتے تھے اور ہر چیز یاد رکھتے تھے. یہ تقریباً اگر ایک شخص اگر آپ لوگ خود دیکھیں تو آپ میں سے اگر اپنے باپ اور دادا یا پردادا سے زیادہ میرے خیال میں کسی کو اپنے بہت کم لوگ ہوں گے جن کو اپنے خاندان کے تمام بزرگوں کے نام یاد ہوں گے، لیکن یہ صرف اپنے نہیں بلکہ اپنے پورے قبیلے کے 40 پشت تک یہ سب کے نام ان کو یاد ہوتے تھے. تو یہ ان کی ذہانت کے ساتھ ساتھ ان کی جو ہے وہ ایک ان کی خداداد صلاحیت تھی، قوت حافظہ تھا. انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سرزمین عرب کو مرکز ہدایت بنانے کے لیے منتخب کیا. اچھا، یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. جزاک اللہ.